وجیح بھائی کیریئر کا اسٹارٹ کیسے کب اور کہاں سے کیا؟ ٹیلی ویژن کیریئر کا آغاز اسٹوڈنٹ لائف میں کیا اور شوقیہ کیا. شوقیہ سے مراد یہ کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا تھا, انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن وہاں پہ میں ڈبیٹ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, حصہ لیتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ یار میرے اندر یہ صلاحیت ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیلی ویژن ریڈیو اسٹیشن کا دورہ کیا, وہاں ان سے ملاقاتیں کی, کہا میں کرنا چاہتا ہوں. تو پارٹ ٹائم ایک یوتھ شو میں کیا کرتا تھا ڈیورنگ مائی اسٹوڈنٹ لائف. اچھا, اس کے بعد پھر اسی کو مجھے لگا کہ یار اس میں تو مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے, تو ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے آغاز کیا اور اس کے بعد ٹیلی ویژن تک کا سفر طے. پرسنالٹی بھی تھی جس سے انسپائرڈ تھے اس زمانے میں؟ کسی کو دیکھ کے لگا یار یہ بننا ہے یا اس کی طرح کرنا ہے, وہ شاید نہیں تھا. اچھا, کس شہر سے تعلق ہے؟ ایجوکیشن آپ بتا رہے ہیں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو کس یونیورسٹی میں تھے؟ کراچی سے میرا تعلق ہے. ہمدرد یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی. اس کے بعد میں نے ایک ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا. جس وقت میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا تو میری جاب ہو گئی جیو میں, اور مین بلیٹن کے لیے اس وقت دبئی سے ہوا کرتے تھے مین بلیٹن, مجھے دبئی بھیج دیا گیا. تو پھر پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, میں اپنا ایم بی اے مکمل نہیں کر پایا, جس کا مجھے آج تک دکھ ہے. اچھا, دبئی والا ٹائم بتا رہے ہیں, یہ تقریباً 2002 سے 2006 یا 2007 تک. اچھا, اس زمانے کے اگر اینکرز آپ گن لیں تو آپ مسعود رضا, وسیم مدامی ایئروائی میں, طارق متین, ناجی عائشہ, ندا فاطمہ, وجی ثانی, سلمان حسن. جو پرسنٹیج تھا کراچی بیسڈ اینکرز زیادہ تھے. اب یہ تناسب چھڑ گیا ہے, کراچی کے اینکرز شاید 10 میں سے 1 ہی ہوتے ہیں کسی چینل میں. تو کوئی وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب یہ کام شروع ہوا تو جو ٹیلی ویژن چینلز تھے وہ بیسڈ تھے کراچی میں. یہ انڈس نیوز تھا, وہ کراچی میں بیسڈ تھا. اے آر وائی نے اپنے کام کا آغاز کیا تو اے آر وائی کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا, ہائرنگ کراچی میں ہوتی تھی, اور پھر ایئر کرنے کے لیے دبئی بھیجتے تھے خبروں کو. اسی طرح جیو کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں تھا, اور جو ایئرنگ اسٹوڈیو تھا وہ دبئی میں تھا. تو شاید یہ وجہ تھی کہ اس کے بعد 2008 میں ایکسپریس اور پھر دنیا اور دیگر چینلز آئے, سما بھی اسی دوران آیا. تو وہ چینلز بھی مارکیٹ میں آئے جنہوں نے لاہور کو اپنا بیس رکھا. تو پھر لاہور کے ہمارے دوست ساتھی, انہیں بھی مواقع ملے کہ وہ مین اسٹریم میں آ کے نیوز چینلز پہ کام کر سکیں. اچھا, ایک وجہ یہ بھی نہیں کہ لاہور میں ایک نرسری جو سٹی چینلز کی ہے وہ ایک بن گئی ہے, اس سے لڑکا یا لڑکی تھوڑا گرو کر کے تھوڑا سیکھ کر آ جاتا ہے. پر کراچی میں فیسلٹی میٹرو کی تھی ایک تھوڑی بہت, اب وہ بھی نہیں رہی ہے. جس وقت پاکستان میں نیوز چینلز آئے, اب آپ گن لیں طارق متین, مسعود رضا, بہت سارے لوگ جو ہیں, جو فرحان رضا, بہت سارے لوگ جو کام کرتے رہے, یہ سارے انڈس سے آئے تھے. انڈس نے ایک نرسری کے طور پر کام کیا اور مین اسٹریم نیوز چینلز کو اینکرز دیے. اسی طرح لاہور نے جو چینلز کھلے, انہوں نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے سٹی بیسڈ نیوز نیٹ ورکس ڈیولپ کیے, جس سے وہاں نرسریز ہیں جس میں لوگ کام سیکھ کر اوپر آ سکتے ہیں. تو یہ بات, اب انڈس جیسے چینلز بہت کم ہیں, میٹرو ہے, لیکن میٹرو میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ میٹرو میں کام کر لیں تو میٹرو والے پھر آپ کو کہیں اور کام نہیں کرنے دیتے. ہمیں وہاں کے دوستوں نے یہ شکایت کی ہے. تو یہ جو وجہ رہی شاید, جس کی بنا پر پھر اس کے بعد زیادہ چینلز لاہور میں کھلے, بڑے چینلز کھلے, کام انہوں نے کیا. تو اس کی وجہ سے شاید اسلام آباد کے بھی چینلز آئے, پھر تو کام پھر ڈسٹریبیوٹ ہوا, اور مختلف شہروں کی نمائندگی بھی آنے لگی. اچھا, وجیح بھائی کوئی اسپورٹس بھی کرتے ہیں, کھیلتے ہیں؟ یار میں کھیلتا تھا, اب تو ٹائم نہیں ملتا. اچھا, جیو کے علاوہ کسی چینل کو چوز کرنا ہو تو کس کو پریفر کریں گے؟ جیو. اگر میں جیو چھوڑ بھی دوں اور کسی اور چینل سے وابستہ بھی ہو جاؤں, ہے نا, اور آپ پوچھیں یار آپ کو کون سا چینل اچھا لگتا ہے, لیٹ سپوز میں کسی اور چینل سے وابستہ ہوں, نوکری وہاں کر رہا ہوں, تنخواہ وہاں سے لے رہا ہوں, کما وہاں سے رہا ہوں, تو آپ پوچھیں کون سا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے, تو میں کہوں گا جیو. اس لیے کہ جیو سے مجھے محبت ہے. اٹس لائک مائی سیکنڈ لو, آپ کہہ سکتے ہیں. اسی محبت کی وجہ سے جب آپ کچھ دنوں کے لیے سما گئے تو وہاں بھی جیو گئے. نہیں, وہ تو خیر ایک ہیومن ایرر تھا, نہیں کرنا چاہیے ایسا, لیکن یہ کہ غلطی ہو گئی تھی. اور لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیو کا جو انوائرمنٹ ہے, جو فیملی جس طرح ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو, یہ شاید کہیں اور نہیں ہو, اور کہیں اور ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اب تک چونکہ میں نے جیو میں دیکھا ہے, اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جرنلسٹک جو ایڈیٹوریل کا فریڈم ہے وہ بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہے جیو میں. ہاں ایگزیکٹلی, میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ بھی, ہم سب خبروں کے لیے لڑتے ہیں کہ یار اس خبر میں یہ خامی ہے, یہ سقم ہے, یہ چیز درست نہیں ہے, یا یہ ورژن شامل نہیں ہے. تو ہم اپنی رائے دیتے ہیں اور اس میں ہم اس کو بہتر کروا سکتے ہیں. اکثر ہماری تجویز پر, ہماری رائے پر یا ہمارے اصرار پر چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, اگر اس میں واقعی سقم ہو تو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن ویسا نہیں ہوتا. تو یہ خوبی تو ہے جیو میں.
اچھا، اس دور کے نوجوان شاعروں میں بہت اونچا اور ایک معتبر نام ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے اس شعبے میں بھی. تو آپ کی شعر و شاعری پڑھ کے بھابھی پریشان نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر عشق مجازی پر ہی ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو ایک شعر سناؤں گا آپ کو. گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں، گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں، پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں. تو شاعری از مائی فرسٹ لو. اب میری بیوی ناراض ہوتی ہے؟ نہیں بھائی بالکل ان کو لگتا نہیں جیلسی ہوتی ہے یا ان کو لگتا ہے بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں. نہیں یار، میری بیوی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. میری بیوی کو اس بات کا احساس ہے کہ اس نے ایک مشکل آدمی سے شادی کی ہے جس کے اوپر شاعری کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور کوئی بھی آرٹسٹ اپنی ذات میں ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. مثال کے طور پر رات میں نیند نہ آنا، دیر تک اپنے تخیلات کو کی زلفیں سنوارتے رہنا، اپنے خیالات کو نکھارتے رہنا، ان کو لکھتے رہنا، بے چین رہنا. تو وہ یہ ساری کیفیتیں پورے لوازمات کے ساتھ. تو میری بیوی نے یہ سب کچھ برداشت کیا. تو اس کو حوصلہ ہے. میں تھینک یو کہنا چاہوں گا اپنی بیوی کو. سنا تھینک یو ویری مچ کہ یار اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا. اور میں جو کچھ بھی ہوں یقیناً اس نے اس میں رول پلے کیا. اگر وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی اور مجھے کام نہ کرنے دیتی تو یا شادی خراب ہوتی یا شاعری خراب ہوتی. تو اگر دونوں ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شاعری نے کمپرومائز کیا ہوگا، کچھ بیوی نے کمپرومائز کیا ہوگا. اچھا، سوشل میڈیا کے پاکستان میں استعمال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جس طرح کا استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح کی آڈینس ہے. دیکھیے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا، اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ مین اسٹریم میڈیا کو تھریٹ ہے سوشل میڈیا سے، یا مین اسٹریم میڈیا کو سوشل میڈیا کھا جائے گا. نہیں ہوگا ایسا. جو لیک کرتی ہے نا سوشل میڈیا میں چیز، وہ ہے رسپانسبلٹی، کریڈیبلٹی. مثال کے طور پر میں ایک سوشل میڈیا یوزر ہوں. میں کوئی آئی ڈی بناؤں، میں نام اس کا لکھ دوں پیاری گل یا گل خان یا کسی بھی نام سے کوئی آئی ڈی بنا لوں، اور اس پر کوئی بھی ایک پھول یا ایک درخت یا ایک صحرا کی تصویر لگاؤں اور جو مرضی پوسٹ کروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے. میں آپ سے بدتمیزی کر سکتا ہوں آپ کی ٹائم لائن کرا کے، میں کوئی غلط خبر ٹویٹ کر سکتا ہوں اور مجھ جیسے کوئی 15-20 لوگوں کا ایک گروپ بنا کے میں ایک فیک خبر میڈیا پہ سرکولیٹ کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر سکتا ہوں. تو جو چیز لا کرتی ہے وہ ہے رسپانسبلٹی اور کریڈیبلٹی. تو اگر یہ دو چیزیں سوشل میڈیا اپنے اندر لے آئے تو یقیناً وہ مین اسٹریم میڈیا کو پچھاڑ سکتا ہے. لوگ ریلائے کرتے ہیں ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ویریفائڈ ہوں، کیونکہ وہاں رسپانسبلٹی اور کریڈیبلٹی دونوں آ جاتی ہے. اسی طرح نیوز چینلز کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں ان کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک کریڈیبلٹی کا اور رسپانسبلٹی کا عنصر موجود ہوتا ہے. ایک اچھے میل اینکر کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا انسان ہونا چاہیے. تو پہلے آپ اچھے انسان بنیں. دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پر ایک جرنلسٹک نوز ہونی چاہیے کہ آپ کو خبر میں فرق پتہ کر سکیں آپ کی یہ خبر ہے یہ پروپیگنڈا ہے. 10 سال پہلے کی اینکرنگ اور آج کی نیوز اینکرنگ میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور کوئی تبدیلی مثبت طرف ہے یا کباڑا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے چیزیں ایوالو کرتی ہیں. آج سے 10 سال پہلے جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ یار پاکستان کا نیوز میڈیا کتنا میچور ہے، میں کہتا تھا ایوالو ہو رہا ہے. اس وقت کچھ 4-5 سال کا تھا. آج سے 10 سال پہلے اس کی عمر 4-5 سال تھی اور اب وہ 18-20 سال تک نوجوان میڈیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسپانسبلٹی بڑھنے کے ساتھ، میچورٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشرمیہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہاں بہتری آئی ہے، مزید جابس کریٹ ہوئی ہیں، نئے ایونیوز کھلے ہیں، سپیڈ بڑھ گئی ہے. خبروں اینکر کی صلاحیت میں اس حساب سے بات کریں. اینکرز کی صلاحیت میں دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ پہلے اینکر کو بزنس، پالیٹکس، معیشت، سپورٹس، یہ 4-5 چیزیں بنیادی معلومات ہونی چاہیے تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو روزانہ کی کرنٹ افیئرز ہے اس سے وہ اپڈیٹ رہے تو کام چل جاتا تھا. اب مشکل یہ ہے کہ آپ کے لیے نئے ایونیوز کھل گئے ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پر اگر کوئی چیز ٹرینڈ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہونی ہے. اگر کوئی نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کیمپین دنیا بھر میں چل رہی ہے تو آپ کو تو سوشل میڈیا کے آنے سے زیادہ آن یور ٹوز رہنا پڑتا ہے.
لیکن ساتھ ساتھ وہ جو میچورٹی تھی یا وہ جو سیریسنس تھی وہ کم بھی ہوتی جا رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کچھ ویکیبلری کا بھی نہ ہونے کا مسئلے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ کچھ ہم دیکھتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوئی وفاقی وزیر پیٹر ولیم پڑ گیا اگر کوئی پیٹرولیم کو، تو یہ کیا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، یا یہ نااہلی ہے؟ دیکھیے، ایک آدھ دفعہ تو شاید ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آپ یوں سمجھیں اس بات کو کہ ٹنڈولکر ہے، بیٹنگ کرنے آیا. ٹنڈولکر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کتنا بڑا پلیئر ہے. شعیب اختر نے سنڈے پر آؤٹ کر دیا، پہلی گیند پر کلین بولڈ، اس سے اگلے میچ میں آیا پھر کلین بولڈ. تو کبھی کبھی بیٹ پیچ ہوتا ہے جو کرکٹرز پر بھی آتا ہے، وہ ہر انسان پر آتا ہے، وہ آرٹسٹوں پر بھی آتا ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ برا پرفارم کر کے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹنڈولکر نہیں رہے. کبھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہیومن بینگز ہیں. آپ کو مارجن آف ایرر انسانوں کے لیے، ہیومن بینگز کے لیے دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس غلطی سے نہیں سیکھ رہے، آپ اپنی استعداد کار بڑھانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو پھر یہ آپ کی نالائقی ہے اور اس پہ کوئی جواز یا عذر پیش نہیں کیا جا سکتا. اچھا وجیح بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ، اپنی رینکنگ پروگرامس بہت سی چیزیں کر رہے ہیں. حال ہی میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کے ایک وزیر کو سن رہا تھا. وہ خاتون سے بات کر رہی تھی، او بھائی تو سن. تو گفتگو میں اتنی گراوٹ، یہ روایت ہے ہمارے پولیٹیکل سین کی، یا یہ کچھ عرصے سے انڈکٹ ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا؟ دیکھیے، ہم 2-3 جملے ہیں جو کلیشے بن چکے ہیں، میں آپ کے سامنے دہراؤں گا. ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پچھلے 70 سال سے سن رہے ہیں ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نا. تو یہ پچھلے 50 سال سے سن رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح ہماری اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہیں. یہ پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، اور یقیناً آنے والا دن پچھلے والے گزرے ہوئے دن سے برا ہے. پہلے ایک سیاسی تدبر، ایک سیاسی تہذیب، ایک سیاسی رکھ رکھاؤ ہوا کرتا تھا. اب جس طرح تہذیب سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اس کو انڈورس تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے ہم سب کو ایک اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. صرف یہ کہنے سے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہے، یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کلیشیز ہیں، ان کے لیے ہمیں سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. اچھا، ابھی آپ ریسنٹلی انڈین الیکشن کے رزلٹ والے دن بھی کوریج کر رہے تھے، تو ایک بار پھر مودی سرکار تو پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے یا بہت برا انڈیکیٹر ہے؟ 2 طرح کی رائز پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ مودی صاحب جیسے الیکشن فیور سے نکلیں گے، انہوں نے الیکشن جیت لیا، وہ آئیں گے ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور کہیں گے چلو بتاؤ، بات کرتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں. اور یہ ہو بھی سکتا ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ بی جے پی پاکستان کے حوالے سے مذاکرات کی ٹیبل پر زیادہ آسان رہی ہے ایز کمپیئر ٹو کانگریس. دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ مودی صاحب نے ابھی یہ سارے بھاشن دیے ہیں، ابھی یہ سارے بیانیے دیے ہیں، پاکستان مخالف زہر غلطی تقریریں کی ہیں، تو فوراً وہ آ کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. 1 سے 1.5 سال وہ یہ جو اپنا پاپولس ہے، یہ جو اپنا ایک انہوں نے بیانیہ تشکیل دی ہے، اس پر قائم رہیں گے. پھر آہستہ آہستہ سلپ کرتے ہوئے آئیں گے، تو 1 سے 1.5 سال لگیں گے انہیں اس پوائنٹ سے واپس آنے پہ، یو ٹرن لینے میں، تو شاید تھوڑا ٹائم لگے. اچھا، وجیح ثانی شاعر زیادہ اچھے ہیں یا نیوز اینکر زیادہ اچھے ہیں؟ وجیح ثانی نہ شاعر زیادہ اچھے ہیں، زیادہ کیا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، نہ نیوز اینکر زیادہ اچھے ہیں، بلکہ اچھے ہیں ہی نہیں. سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں بال سے فید ہو گئے ہیں اور اس کوشش میں بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ کوشش جاری رہنی چاہیے، کوشش کا نام ہے. وجیح ریڈیو شوز کیوں نہیں کرتے آپ؟ یار جب میں نے ریڈیو شوز شروع کیے کرتا تھا، جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ادارے کی پالیسی ہے کہ آپ ریڈیو شوز نہیں کر سکتے. پھر اب شاید وہ پالیسی نہیں ہے، اب وہ سختی نہیں ہے، لیکن اب میں فوکس ہو چکا ہوں اس چینل، تو اب ٹائم نہیں نکال پاتا. اچھا وجیح بھائی، 21ویں صدی کے شاعر ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں محبت، جذبات، کسی بھی طرح کے جذبے میں اخلاص ابھی بھی باقی ہے، نظر آتا ہے، یا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مرجھا چکے ہیں تمام جذبات؟ نہیں، پھول ابھی بھی کھلتے ہیں، خوشبو ان میں ابھی بھی ہے. 21ویں صدی کے پھول ہیں وہ. اسی طرح محبت آج بھی دلوں میں پنپتی ہے، اتنی ہی بے لوث، اتنی ہی سادہ، اتنی ہی مخلص. اچھا، جو بے وفائی وہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں بھی. جذبوں کے بیانیے بدل گئے ہیں، اظہار بدل گئے ہیں، جدید ہو گئے ہیں،
مثال کے طور پر پہلے خط لکھ کر محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، پھر ٹیکسٹ میسج بھیج کر یا فون کال کر کے، اور اب واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکنالوجی کے میڈیمز کے ذریعے پیرایا اظہار بدلتا جاتا ہے، لیکن محبت قائم رہتی ہے. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں، ہر صدی میں، آنے والی صدیوں میں بھی پائے جاتے رہیں گے، یہ میرا خیال ہے. اچھا، نوجوان شعراء میں کس کو بہترین مانتے ہیں؟ دیکھیے، بہترین جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ زیادتی ہوتی ہے. بہت اچھے شعراء اس وقت کلام کہہ رہے ہیں، اور رحمان فارس ہمارے دوست ہیں، عمیر نجمی ہمارے دوست ہیں، دانش شاہ ہمارے دوست ہیں، فروغ اظہار ہمارے دوست ہیں. یہ نوجوان اچھے شعر کہہ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور ان میں بہت امکانات پائے جاتے ہیں. اچھا، ماسس کا شاعر میری تصحیح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ فیض اور آخر میں 2008 میں احمد فراز صاحب بھی ہمیں چھوڑ گئے، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ کوئی ماسس کا شاعر آیا ہے ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں خاص طور پر. دیکھیے، ماسس کا شاعر پیدا کرنے کے لیے ویسے صورتحال ہونی بہت ضروری ہے. جب فیض صاحب پیدا ہوئے تو جب فیض صاحب جس دور میں جیل کاٹ رہے تھے، ماشاء اللہ تھا. فراز صاحب جب ہمیں چھوڑ کر گئے، ماشاء اللہ کا اختتام ہوا. حبیب جالب صاحب تھے اس سے پہلے، انہوں نے ماشاء اللہ کی صحبتیں کاٹی، جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی. اب بھی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کو پتہ چلا، آج دنیا نے ریئلائز کیا کہ غالب کتنا بڑا شاعر ہے. بعض لوگوں کو ان کا، جان ایلیا کو ان کے گزرنے کے بعد یا ان کے آخری ایام میں ریکگنائز کیا گیا کہ وہ کتنے بڑے شاعر ہیں. تو یہ شاید ہماری خامی ہے، ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پائے، ہم تک پہنچ نہیں پائے، یا ہم ان کا ادراک نہیں کر پائے. بڑے لوگ، ماسس کے شاعر ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا وجیب بھائی، ایک ریپڈ فائر کرتے ہیں. پریفرڈ چوائس عائشہ بخش، فریدہ فاروقی یا ماریا میمن؟ عائشہ بخش. رابعہ انعم، اچھا ان کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹرانسمیشن جو بھی رمضان ٹرانسمیشن جو کر رہی ہیں، رابعہ انعم، بشریٰ عامر یا دگارہ ریما؟ رابعہ بہت اچھا کر رہی ہے. اچھا، وسیم مدامی، یہ نیوز اینکر، نیوز پروگرام ہوسٹ کی بات کر رہے ہیں، وسیم مدامی، شاہزیب خانزادہ یا کاشف عباسی؟ مشکل چوائس ہے. شاہزیب بہت اچھا شو کرتا ہے. حامد میر یا کامران خان صاحب؟ بہت مشکل چوائس ہے. کامران خان صاحب. شعیب اختر یا شاہد آفریدی؟ شعیب اختر. آپ کی نظر میں بیسٹ میل اینکر ابھی ہماری جو میڈیا فرٹرنیٹی میں؟ شہزاد حسن. بیسٹ فیمیل اینکر؟ رابعہ تھیں، اب رابعہ چھوڑ گئی ہیں، نیوز نہیں کر رہی ہیں. تو نیوز کون اچھی کر رہا ہے؟ مشکل سوال ہے، جواب نہیں ہے میرے پاس. میں شاید نیوز دیکھتا اچھا، ہے. انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، بشریٰ انصاری یا پھر ہنا دلپذیر؟ بشریٰ انصاری. کام بہت ہے نا، کریڈٹ تو انہوں نے کام بہت کیا ہے، ان کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہنا دلپذیر نے آ کے بشریٰ انصاری کا دیکھیے، ایک لمحے کے لیے چونکانا آسان ہے، بٹ اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اوور دا پیریڈ آف ڈیکیڈز، تو بشریٰ انصاری نے ہمیں اوور دا پیریڈ آف ڈیکیڈ اچھی اداکاری، اچھی مزاحی اداکاری، اچھی جو ادائیگی ہے وہ دی ہے. وہ اتنے عرصے تک دینا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا، عاطف اسلم یا اریجیت؟ میں اریجیت صاحب کو نہیں جانتا کون ہے. عاطف اسلم آف کورس. اچھا، آلٹرنیٹ کریئر چوائس اگر یہ سامنے نہ کر رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ عابد شیر علی. سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ گھر میں بیٹھے ہوتے. مراد سعید کیا کر رہے ہوتے؟ مراد سعید کسی کلینک میں ہوتے. اچھا، عثمان بزدار صاحب؟ عثمان بزدار صاحب ٹھیکیدار ہوتے. حمزہ علی عباسی؟ یہ مبلغ ہوتے. فواد چودھری؟ کامیڈین ہوتے. نواز شریف؟ صرف وہ چودھری ہوتے. اچھا، ولی ثانی اگر شاعر اور نیوز اینکر میں دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ یار میں شاید میں ریسرچر ہوتا یا میں مولوی ہوتا. مولوی سے مراد تبلیغی ٹائپ کا آدمی ہوتا جو دین اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی طرف بلانے کا، دعوت کا کام کرتا. صحیح. مریم اورنگزیب کیا ہوتی؟ مریم اورنگزیب کیا ہوتی؟ ٹیچر ہوتی. اچھا، زرباز گل جن کی وجہ سے آج کل موسم بدل رہا ہے؟ فیشن ڈیزائنر ہوتی. او مائی گاڈ. وسیم اکرم کیا ہوتی اگر کرکٹر نہ ہوتے؟ وسیم اکرم کرکٹر نہ ہوتے تو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے. چلیں، بہت بہت شکریہ وجیب بھائی، بہت مہربانی، آپ کا وقت ہم نے اتنا لیا، بہت بہت شکریہ. مجھے بہت مزہ آیا. جیتے رہیے، خوش رہیے. تھینک یو.